اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے چیلنج دیا ہے پوری دنیا کو کہ اگر تمہیں میری اس کتاب میں کوئی شک شبہ ہے کہ یہ نبی نے اپنی طرف سے بنائی ہے یا کسی نے یہ کوئی ہمیں پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں سنانے کے لیے یہ کوئی کتاب لکھی ہے، تو یہ تمہارا اگر کسی کا ذہن ہو تو میرا قرآن اللہ نے کہا کھلی کتاب ہے۔ اللہ نے 3 چیلنج دیے کہ تم اس ایسی کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، کل اس کی تفصیل ذکر کی تھی، اور 1 صورت اس میں کہا ہے 1 صورت تم چھوٹی سے چھوٹی لے لو، اس کے مد مقابل تم بنا کے سارے مل جاؤ، جتنے تمہارے اللہ کے علاوہ ہیں سب اکٹھے ہو جاؤ۔ تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، یہ اور نے بنایا ہے، تو تم اس دعوے کی دلیل یوں دو کہ تم اس جیسی کتاب سارے مل کے بنا لو، 1 آیت ہی بنا دو، لیکن وہ قاصر رہے، کوئی اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے، جواب نہ آیا۔ تو اللہ نے پھر جواب دے دیا، اس آیت میں اللہ کی طرف سے جواب ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ان وہی ان ہے جو پیچھے پڑھا تھا تو میں ان کنتم، ان لم تفعلوا، اگر تم سے نہیں ہوا، لم جو ہوتا ہے یہ فعل پر آتا ہے تو اس کو نفی کے معنوں میں کر دیتا ہے، نفی بھی تاکید کی ہے اور ماضی کی نفی، فعل پر مضارع پر بھی آئے جس کے معنی مستقبل کے ہوتے ہیں، یہ عمل لفظوں میں بھی کرتا ہے اور معنوں میں بھی کرتا ہے۔ لفظوں میں اس کا عمل یہ ہے کہ تفعلون تھا، لم نے آ کر نون کو گرا دیا، نون نہیں ہے، نون حذف ہو گیا ہے، یہ لم کا عمل تھا، اور مضارع تھا، اس کو ماضی کے معنوں میں اور نفی کے معنوں میں کر دیا۔ کیا معنی کہ تم گزرے ہوئے زمانے میں نہیں کر سکے، جب قرآن نازل ہوا تو کہا کہ جتنا وقت گزر گیا ہے چیلنج کو ابھی تک تم سے نہیں ہوا، اور آگے بھی قیامت تک کے لیے خبر دے دی۔ اسی طرح لن تھا، یہ بھی عمل کرتا ہے، یہ بھی منفی کے معنی کرتا ہے اور مضارع پر آتا ہے، لیکن اس میں ہے مستقبل کے معنی، یعنی ماضی میں تم سے نہیں ہوا، مستقبل کی اللہ کہتے ہیں میں خبر دیتا ہوں کہ ہرگز نہیں تم سے یہ ہوگا، تم کر ہی نہیں سکو گے، تم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اللہ نے خبر دے دی، عالم الغیب تھا، اور اتنی دیر ہوگی خبر دی ان کو، آج تک کوئی قرآن کی مثل نہیں لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ لن تفعلوا کا یہ معنی ہے کہ تم مستقبل میں ہرگز نہیں کر سکے، ماضی کی بھی خبر دے دی اور مستقبل کی بھی نفی کر دی کہ تم لن تفعلوا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اب تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا، پھر مقابلے کی کیا بات رہی؟ اللہ نے کہا پیچھے ہوا نہیں ہے تم سے، آگے تم کر نہیں سکو گے، تو تم چھوڑ دو اس کا مقابلہ، نہ کرو، اسی میں تمہاری خیر ہے، تمہارا مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس کتاب پر غور کرو، اس کے اوپر اس کے معانی کو سوچو، اور سوچنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچو، اس کے ذریعے سے اپنے دنیا کی زندگی سنوارو۔ ظلم و زیادتی سے یہ قرآن منع کرتا ہے، قرآن تمہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے،
برے کاموں سے روکتا ہے، تو تم قرآن کے کہے پر دنیا میں برے کاموں سے بچو اور آخرت سے اللہ کے عذاب سے بچو۔ یہ اس قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ یہ تم مقابلوں میں آؤ گے تو مقابلہ نہیں کر سکے، نہ کر سکو گے، نہ کسی کو یہ اتھارٹی ہے، ساری دنیا مل کر قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو تمہارے کرنے کا کام جو قرآن سے اصل فائدہ لینا ہے، اصل مقصود ہے نزول قرآن کا، وہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے بنا رکھے ہیں نا اعتبار دلانے کے لیے قسمیں اٹھانا، اور جو ہے تبرکات کے لیے قرآن پاک کو رکھنا، اور اس کو اصال ثواب وغیرہ کے، یہ ہمارے اپنے ذہن ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے یہ کہ قرآن ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن خود بتا رہا ہے جن میں نازل ہو رہا تھا، جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، جو قرآن سے اپنے جو مفادات وابستہ رکھے تھے اور قرآن کے بارے میں جو شکوک و شبہات رکھتے تھے، تو اللہ نے صاف آنے والوں کو بھی قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ قرآن کس لیے آیا۔ فاتقوا النار، تم اس قرآن کے ذریعے سے بچ جاؤ۔ فتقو کا معنی بچ جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرنا کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ کس سے بچ جاؤ؟ گناہ سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی سے بچ جاؤ، انسانیت کے حلقے سے نکلنے سے بچ جاؤ۔ تمہیں انسان بنانے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، تم بچ جاؤ، دنیا میں اس سے بچو گے اور آخرت میں النار، آگ سے بچ جاؤ گے۔ فتقو، اس قرآن کے ذریعے بچو تم آگ سے۔ کون سی آگ؟ التی وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ، وقود جس کا ایندھن، جس کو جلانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے کوئی گیس نہیں ہوگی، کوئی لکڑیاں نہیں ہوگی۔ فرمایا اس آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ الناس، لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں آگ پر ڈالی جائیں آگ بجھ جاتی ہے، پتھر پھینک دو آگ میں بجھ جائے گی، انسان جو آگ نہ بجھتی ہو اوپر گر جائے تو آگ بجھ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان دونوں سے آگ جلے گی۔ اب اس کے اندر معنی مختلف ہیں کہ وہ کون سے پتھر ہوں گے کہ جن کا جو ایندھن بنے گے آگ کا۔ اس میں دو اقوال مشہور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی ہے ان کا تذکرہ، ان کا قول ہے کہ وہ گندک کے پتھر ہوں گے کیونکہ اس کو آگ زیادہ لگتی ہے۔ ان کے قول کے مطابق وہ گندک کے پتھر ہوں گے، جو آگ جائے گی تو ان سے ساتھ سلجھے گی، کیونکہ آگ زیادہ مقصود ہوتی ہے جلانا جہنم میں لوگوں کو سزا کے لیے۔ اور علامہ طبری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور قرآن کی بھی اس میں جو ہے نا دلالت ہے، قرآن کی اس کی طرف وضاحت کرتا ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ نہیں، گندک نہیں ہوں گے پتھر، وہ پتھر وہ ہوں گے جن کی لوگ بت بنا کر پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا تم اور تمہارے معبود حسب جہنم وانتم لہا واردون، تم بھی اور تمہارے معبود بھی یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے اور تمہیں اس میں پھینکا جائے گا، اور تمہارے معبودوں کو جو تم نے پتھروں سے بنا کے، کیونکہ عرب کے اندر پتھروں کے گڑے ہوئے تھے، وہ جو ہے کسی دھات کے بنے ہوئے ہوں، تو جو بھی کوئی لوگ ان کو بڑا سمجھ کر اپنے گھروں میں رکھ کر ان سے مرادیں مانگتے تھے، تو بت جو تھے ان کے اپنے اپنے قبیلوں کے، اپنے اپنے گھروں کے، ان کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، اس لیے کہ ان کی حسرت کے لیے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان سے امیدیں لگائی تھی کہ ہمارے کام آئیں گے، آج تو وہ اپنی جان نہیں بچا سکے، ہمیں کیا بچائیں گے۔ یہ جو ان کو پوجتے تھے اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے
کہ لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھا ہے، اور لوگ جو ہے یہ بزرگوں کی قبروں کو بھی پوچھتے ہیں، تو کیا ان کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا؟ اللہ قرآن میں اسی جگہ پر ساتھ ہی فرما دیا، ان الذین سبقت منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، فرمایا جو میرے نیک بندے ہوں گے ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ہاں اگر جہنم میں ان کو رکھ بھی دیا گیا تو جہنم کو ان کے لیے اللہ گلزار بنا دے گا، جس طرح ابراہیم کے لیے یہ دنیا کی آگ گلزار بن گئی تھی۔ قرآن کے اندر یہ ہے کہ لا یمسہم حسیسھا، اور ان کو وہاں کی آگ کی گرمی بھی نہیں چھوئے گی۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہی سورہ انبیاء میں موجود ہے کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے گا اگر ان کے عقائد کو اور ان کے نظریات کو، ان کے جو ذہن تھے ان کو پست کرنے کے لیے اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے، زج کرنے کے لیے اگر ان کو جہنم میں اللہ کھڑا بھی کرے گا تو ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، آپ بتاؤ ان کے ساتھ کیا بنا، لیکن ان کو اللہ وہاں محفوظ رکھے گا۔ ہاں لا یمسہم حسیسھا، اس کی تو ان کو گرمی بھی نہیں چھوئے گی نیک بندے کو۔ اللہ جس طرح یہ ہماری آگ کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ تمہاری آگ جو تم جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ سے 70 حصے کم ہے، وہ آگ اس سے 70 حصے زیادہ گرمی والی، زیادہ جلانے والی ہے، تو وہ اندر پتھر بھی جلا دے گی وہ، ہیں جی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا پالن ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوئے، جو اللہ کے باغی ہوئے، اور وہ پتھر جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اعدت، جہنم تیار ہے، یہ نہیں ہے کہ جہنم بعد میں پڑے گی، جہنم موجود ہے، سلف کا یہی عقیدہ ہے، اور بہت سے لوگ ہیں وہ مانتے نہیں، کہتے جہنم نہیں ہے۔ کہاں ہے جہنم؟ بتاؤ کہاں ہے بھئی؟ کہاں ہے؟ زمین کے نیچے ہو یا اوپر، جہاں کہیں بھی ہو، بہرحال اکثر کا نظریہ تو زمین کے نیچے ہے۔ یہ آتش فشاں پہاڑ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی سے نکلتے ہیں باہر زمین سے۔ بہرحال جہاں بھی ہوگی جہنم ہے، اللہ نے کہہ دیا تو ہمارا یقین ہے۔ اعدت، اللہ کہتے ہیں کہ وہ تیار ہے، جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے۔ اور جہنم ہے کن کے لیے؟ للکافرین، جو کفر کرنے والے ہیں، جو منکر ہیں۔ اصل جہنم کافروں کے لیے، اگر مومن جہنم میں چلا بھی گیا تو مومن جہنم میں نہیں رہے گا ہمیشہ، وہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کر اس سے نکل جائے گا۔ ہمیشہ رہنے کے لیے جو کافر ہوگا، منکر ہوگا، اللہ کے احکامات کا منکر ہے، کس طرح بھی وہ انکار کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جہنم کی، اگر ایمان ہے تو سزا بھگت کر نکل جائے گا، اگر ایمان نہ ہوا تو پھر خالدین فیہا، قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا، ساتھ ہی یہاں کہہ دیا اعدت، جہنم تیار ہے کن کے لیے؟ للکافرین، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کے منکر ہیں، ان کے لیے۔